وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ گناہ گار گناہ کرتا ہے تو نفرت گناہ سے کی جائے یا گناہ گار سے کی جائے، یہ ایک سوال ہے۔ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، غلطی ہو گئی، بندے غلطیاں کرتے ہیں، تو نفرت گناہ سے کرنی ہے، گناہ گار سے کرنی ہے۔ بلا شبہ گناہ جو عمل ہے، فعل ہے، یہ قابل نفرت ہے، برا ہے، بدترین ہے۔ اس سے بچنے کی ترغیبیں بتائیں، بچنے کا حکم دیا، بچنے کی ترجیح ترغیب سب کچھ ہوا، اور ارتکاب کرنے پر اس کی سزائیں بھی رکھیں تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ یہ سارا کام ہوا، اور سزا دینے کے لیے کڑی شرائط رکھیں۔ مثلا حدود کا نفاذ کرنا، 4 گواہ پیش کرو، بھئی 4 گواہ پیش کرو گے تو سزا ہوگی نا۔ بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا زنت امۃ احدکم، جب تمہاری کوئی عورت زنا کرتی ہے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، فتبین زناہا، اور اس کا وہ واضح ہو جاتا ہے، چھپ کے کہیں غلطی اس نے چھپ چھپا کے غلطی کر لی، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب ایک بات سامنے آ گئی، معاشرے کے سامنے آ گئی یا عدالت کے سامنے آ گئی، پھر کیا ہے؟ پھر فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، پھر اس پہ حد قائم ہوگی، وَلَا يُسَرِّبْ عَلَيْهَا، حد قائم کرنے کے بعد اس کو آر نہیں دلائی جائے گی۔ یہ خاص نقطہ ہے۔ گناہ کیا، اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا یا ثابت کر دیا، دونوں صورتوں میں، اب اس کو سزا مل گئی۔ سزا ملنے کے بعد اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے بڑا زانی ہے جی، اے بڑا چور ہے، یہ بڑا ڈاکو ہے، نہیں۔ اس نے اپنی غلطی کی سزا بھگت لی، معاشرے کو حق حاصل نہیں کہ اس کو اس سے پرکارتا رہے اور اس کو نام دیتا رہے کہ ایسا غلط ہے، اس نے برائی کی ہے۔ اور پھر اللہ کا انداز بھی تو دیکھیں نا، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندوں کو اپنے بندے کہا ہے۔ بندے نفرت کر رہے ہیں کہ یہ بہت غلط آدمی ہے، اس کے قریب نہیں جائیں، برا آدمی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا، اے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل اعلان کر دیجئے، عام اعلان کر دیجئے میرے گناہگار بندوں کے لیے۔ اللہ میں کیا اعلان کروں؟ میرے رسول کریم، میرے رسول مقبول، میرے رسول رحیم، میرے رسول رعوف صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دی، کھلا اعلان کر دی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو غلطیاں کر چکے ہو، میرے بندو، گناہوں میں لپٹا ہوا، اٹا ہوا، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ برا سمجھتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا بندہ۔ گناہگار کو اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے تھا تو میرا ہی، لیکن مجلس تجھے بری مل گئی، ہمسائیگی تیری ٹھیک نہیں، گوانڈ تیرا اچھا نہیں، اس کو ذرا ٹھیک کر، دوست اپنے اچھے بنا، اچھی محفل اختیار کر۔ اور اگر تو نے غلطی کر ہی لی، اب کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت تم سب کے لیے ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک نقطہ عرض کر دوں، پہلے بھی شاید عرض کیا ہے، قوم رسول ہاشمی پر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں جہاں پڑھ لینا، اتنا بڑا قرآن ہے ماشاءاللہ، سمندر ہے، قرآن میں ذکر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا، پہلی قوموں کو،
تو وہاں لفظ آتا من ذنوبکم، اللہ تمہارے بعض گناہ معاف کرے گا، بعض گناہ. لیکن امت محمدیہ کو جہاں بھی خطاب کیا، قرآن کریم نے جہاں بھی خطاب کیا، اپنے بندوں سے، اپنے رسول کی امت سے جہاں بھی خطاب کیا ہے، فرمایا یغفر الذنوب جمیعا، یغفر الذنوبکم، یغفر الذنوبکم، سارے گناہ معاف کر دے گا. ایک طرف توجہ تو کرو، ایک دفعہ توجہ تو کرو. تم کہو تو صحیح، ایک بندہ جو 40 سال مسلسل کہتا رہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، صنم کی بجائے صمد، تو بڑا بے نیاز ہے. آواز آئی یا عبدی، اور میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے. حیران پریشان، میں کوڑے پہ پڑا ہوا، میں گندگی میں لپٹا ہوا، میں ساری زندگی کا نافرمان، ساری زندگی 40 سال مسلسل میں نے نافرمانی کی. ایک دفعہ میرے منہ سے نکلا اور اس نے مجھے کہا یا عبدی، اور میرے بندے کہاں ہے تو؟ اللہ تو پکارتا ہے. ہم بھی توجہ کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم دل سے، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کریں. یقین مانیں اتنی لذت ہے اس میں، اتنا سرور ہے اس میں. جب کسی اپنے سے ملتا ہے نا کوئی بندہ، تو اس کو جب معانقہ کرتا ہے، جب گلے لگتا ہے تو کتنا پیار آتا ہے، کتنا سکون آتا ہے. تو اللہ سے جب ملاقات ہوتی ہے، وہ منظر ایسا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا.